تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی, تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے, خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے, دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی, اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے, وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں, ہمارے پسند کا نہیں, ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی, ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا, ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے, ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام, وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو, کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے, ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو. وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی, ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. بڑی آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا, یہ جو 2 چھٹیاں تھیں, تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے, وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے, اس کے عوام بھی, پاکستان کے عوام ہے, ترقی ان کا بھی حق ہے, اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں, صرف سیاسی نعرے بازی, صرف بدتمیزی, بد تہذیبی, نااہلی, نالائکی, اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت, اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت, اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے, عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے, تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. 2017 میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے. ترقی کرتا ہوا ملک ایک پاناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا, اور آج تک تو سنبھلنے میں نہیں آ رہا.
تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں. اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے. اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں، کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو، اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں بھی خاتون ہوں، اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے، اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، انتشار پھیلایا ہے، اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم ہے. اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے ہوئے. بھائی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوا ہے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تو بولوں گی، میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. اس کو لائنگ ڈاؤن آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو افضل کھوکھر صاحب اور آپ کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں. قوم سے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم یہاں پر ہیں، ان عہدوں پہ ہیں، سدا عہدوں پہ کسی نے نہیں رہنا، جب تک ہم ان عہدوں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ترقی جو ہے، خدمت ہے، اس کی نئی مثالیں ہم قائم کرتے رہیں گے. ابھی محرم الحرام 9 اور 10 محرم گزرے ہیں. عاشور جو ہے وہ یوم عاشور گزرا ہے. تو میں پنجاب کی پوری انتظامیہ کو، پولیس کو، اپنے کیبنٹ ممبرز کو جن میں سے کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. میں ریسکیو 1122 کو، واسا کو، تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ مثالی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی الحمدللہ اس کو عوام کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو قائم رکھا. تمام کیبنٹ ممبرز جو تھے وہ فیلڈ میں تھے. ایک کیبنٹ ممبر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک ڈویژن کے اندر. تمام فیلڈ میں تھے. اور 10ویں محرم کا جو آخری جلوس تھا جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا پرامن طریقے سے کیبنٹ ممبرز اپنے گھر نہیں گئے. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے کمشنرز ہیں، ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، ہمارے آر پی اوز ہیں، پولیس کے ڈی پی اوز ہیں، تمام نے فیلڈ میں رہے، گراؤنڈ پہ رہے، عوام کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے. اور یہ پہلا محرم ہے جس میں حکومت پنجاب نے جو عزاداران ہیں ان کے لیے ہم نے سبیلیں لگائیں، شربت کی سبیلیں لگائیں، ان کے لیے جو کھانا ہے وہ فراہم کیا اور نیاز فراہم کی. کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ سب میری ذمہ داری ہے. کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے. عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا میرا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کرتی رہوں گی. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلا محرم الحرام ہے
جس کے اندر ہم نے جو سیلولر سروسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا. صرف جہاں پر ایک ہائی رسک سچویشن تھی, جہاں پر ہائی الرٹ تھا, ان علاقوں کے علاوہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز بند نہیں کی. اس کے باوجود الحمدللہ مثالی امن و امان رہا صوبے کے اندر. ڈرون کیمرہ سے پہلی بار ہم نے تمام جو جلوس تھے, مجالس تھیں, ہم نے ان کی جو پروٹیکشن تھی, سیکیورٹی تھی, وہ کی. ہم نے ڈرون اڑتے رہے, دیکھتے رہے اس کو. ہم نے ہر شہر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا تھا, جس کو ہم نے لنک کیا تھا سینٹرل کنٹرول روم لاہور سے. ایک لمحہ مانیٹر کرتے رہے.